بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم کے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ چھٹیوں سے پہلے ہم نے اپنا سبق شروع کیا ہوا تھا حج اکبر، جو حج اکبر میں آپ کو پڑھا رہی تھی بچوں۔ حج اکبر کافی لمبا تفصیلی سبق ہے، تو ہم تقریباً اس کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں آپ نے منشی صابر حسین کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کے بچے کے بارے میں اور ان کی بیوی شاکرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ان کے گھر میں جو ملازمہ تھی دایا، جو بچے کا خیال رکھتی تھی، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب تک کے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دایا اور شاکرہ کی کیسے انبن ہوتی ہے، اور بچہ ان دونوں کی اختلاف کی وجہ سے کیسے بیمار ہوتا ہے، اور نسیم جو صابر حسین ہے وہ جا کے بچے کی خاطر دایا کو کیسے منا کے لاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر پہ آ جائیں 48، صفحہ نمبر 48۔ صفحہ نمبر 48 پہ ہم پہنچ چکے تھے۔ اب صفحہ نمبر 48 ہم پڑھیں گے۔ اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے۔ یہ اب جو تھے کہ دایا جو تھی جا رہی تھی حج کے لیے، کیونکہ وہ نوکری تو وہ چھوڑ چکی تھی، تو اسی دنوں میں جب دایا بچے کے لیے تڑپ رہی تھی تو اس نے حج کا ارادہ دایا نے کر لیا، اور انہی دنوں میں اثنا کہتے ہیں دوران میں حج کے دن آ گئے۔ محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ قفس کہتے ہیں پنجرے سے نکل کر ایک ایسی چڑیا جو قید میں ہوتی ہے۔ دایا کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پنجرے سے نکالنا چاہتی تھی، پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تعین بھلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا۔ مطلب سوچیں اپنی بھلا دینے کا۔ حج پہ جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ کہیں سے اس کو یہ جو سوچیں آتی ہیں یہ بھول سکیں۔ وہ آمادہ سفر ہو گئی۔ آمادہ سفر مطلب تیار ہو گئی حج پہ جانے کے لیے۔ آگے دیکھیے، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ کالی گھٹائیں کہتے ہیں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ہلکی ہلکی فواریں پڑ رہی تھیں۔ فواریں کہتے ہیں بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا۔ زائرین کہتے ہیں جو بہت زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہجوم کہتے ہیں رش کو۔ کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ کوہرام کہتے ہیں ہجوم۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، کیونکہ وہ تو بچہ تھا، رش میں روتا تھا۔ میری گود۔ اب یہ جو ہے دایا سوچ رہی ہیں، رش میں اسٹیشن میں ہیں، لیکن یہاں بھی ان کو نصیر کا خیال آتا ہے، اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو بہت روتا۔ میری گود سے کس طرح نہ اترتا مطلب دایا کے پاس ہی رہتا۔ لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ اب دایا دل میں ارادہ کر رہی ہے کہ حج سے واپس آ کر نصیر کو دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ، کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھونا جاتا ہے مطلب گرمی اتنی زیادہ ہے۔ دایا دعا کر رہی ہے کہ گاڑی چل پڑے، کہ ہوا آئے کھڑکی سے۔ یک اس نے صابر حسین کو بائیسیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ اتنے میں دایا صابر حسین، جن کے ہاں وہ نوکری کرتی تھی، اس نے پلیٹ فارم پر مطلب فٹ پاتھ پر اس نے دیکھا کہ صابر حسین آ رہا ہے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا مطلب دکھ سے بھرا ہوا تھا، زرد تھا، کپڑے تر تھے مطلب پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ گھاڑیوں میں چھانکنے لگے مطلب دیکھنے لگے۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں، گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے، لپک کر مطلب دوڑ کر، اور بولے، کیوں عباسی، تم بھی حج کو چلی؟ مطلب تم بھی حج پہ جا رہی ہو؟ وہ عباسی سے سوال کرتے ہیں صابر حسین۔ عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا کہ اب عباسی ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کا آج کا سبق کافی ہے بچوں، آئندہ آنے والی اگلی کلاس میں اس سے آگے آپ کو پڑھایا جائے گا۔
اتنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب دماغ میں ذہن نشین ہو گیا ہوگا یہ سبق۔ اگلی کلاس کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیے، اپنا خیال رکھیں۔